آج 6ویں پارے کی تلاوت ہم اور آپ نماز تراویح میں سماعت کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی نقض عہد پہ جو سزا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا، پھر اسے مکر گئے، اس پہ جو ان پہ سزا متوجہ ہوئی اس کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان پہ کوہ طور اٹھا دیا تھا اوپر۔ سرکش قوم تھی، وعدہ کرو نماز ادا کریں گے، انبیاء پہ ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا، عذاب ٹلا تو مکر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ قتل انبیاء میں مبتلا ہوئے، دنیا میں رویت الہی پہ ضد کرنے لگے، ہم تو دنیا میں رب کو دیکھیں گے، خیانت میں مبتلا ہو گئے، اور اس قسم کی گناہوں میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف عذاب متوجہ کیا۔ پہلا عذاب تھا کہ ان پہ لعنت متوجہ ہوئی، اور دوسرا عذاب قسوت قلبی میں مبتلا کر دیے گئے، دل کی سختی، دوائی اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ لعنت متوجہ ہونے کے مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 برے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس پہ لعنت متوجہ ہو جائے وہ بزدل ہو جاتا ہے، دوسرا ہے کہ اس کی عقل سلب کر لی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم نبی زادے ہو، شہزادے ہو، اپنے باپ و دادا کی زمین دشمنوں سے جھگڑ کے چھین لو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جانو تمہارا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اس لعنت کی بزدلی والے اثرات تھے ان پہ، ان کی ہمت نہیں ہوئی، غیرت نہیں جاگی۔ تو لعنت متوجہ ہو جائے تو ایک تو بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا دل کی یہ عقل سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں بتاؤ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہونے کی علامت اس وقت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اس چیز کو جلا دیتی تھی جو اللہ کے نام پہ دی گئی تھی، وہ جلا دیتی تو یہ نشانی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو وہ حسد میں آ گیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ قابیل نے کہا حابیل سے میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اگر تم مجھے ناحق قتل کرتا ہے میں تقابل میں نہیں آؤں گا۔ خیر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اب جب قتل کر دیا، اب وہ پریشانی اس لاش کے ساتھ کیا کروں، اسے کہاں لے کے جاؤں، اس کی عقل میں سمجھ ہی نہیں آ، باتیں نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے کوا بھیجا، کوا، اس نے پھر اسے متوجہ کیا کہ اس طرح یہ زمین کھودو، اپنے پنجوں سے زمین کھودی، زمین کھودو، رکھ دو اور اوپر مٹی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو یہ بہت ہی شرمندہ بھی ہوا، حیران ہوا کہ میری عقل کوے سے بھی کہیں گزری۔ یہ اصل میں اس لعنت کے اثرات تھے، چونکہ قتل کا مرتکب ہوا تھا تو اللہ کی لعنت متوجہ ہو گئی تو عقل بھی چھین لی گئی۔ فرمائے کہ یہ واقعہ انہیں بتاؤ۔ تو نقض عہد کی سزا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر اسے توڑ دیا، اس کی سزا اللہ نے بتلا دی کہ ایک تو ان پہ لعنت متوجہ کر دی گئی جس کی وجہ سے بزدل ہو گئے، ان کی عقل سلب کر لی گئی، دوسرا ان کے دل میں سختی پیدا کر دی، نصیحتیں اثر نہیں کرتی تھی۔ اب اگر ہم اور آپ دیکھیں کیا یہ بیماریاں میرے اور آپ میں ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ان والی بیماریاں ہمارے اور آپ میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے میں خیانت ہے، سود خوری ہے، یہ ان میں یہ بیماریاں بھی تھیں۔ دوسرے کا حق مارنا ہے، یہ بھی ان میں تھی۔ انبیاء کا قتل، کیا ہمارے نبی کے طریقے ہمارے درمیان میں نہیں؟ ہم قتل نہیں کرتے، نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کے طریقے قتل کر رہے ہیں، صبح شام قتل کر رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتے، کینچی اس طرح پھیرا، نالی میں پھینکا، ہو گئے، احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ قتل ہے،
یہ نبی کی سنتوں کا قتل، نبی کے دل پہ اس کے اثرات وہاں پہنچتے ہیں. ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری بیماریاں میں اور آپ میں موجود ہیں. لگتا ہے یقیناً ہم اور آپ بھی اس لعنت کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر بزدلی ہے. دین کے معاملے میں اب بزدلی آ چکی ہے اور قسوت قلبی کا بھی شکار ہے. نصیحت اثر نہیں کرتی. تھوڑا سا کو ماحول میں پھنس جائیں نا پھر تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، یار کب جان چھوٹے کہ اٹھ کے جائیں ایسے. تو اگر ہم اور آپ توجہ کریں تو وہی بیماریاں میرے اور آپ کے اندر ہیں، اور نعوذ باللہ وہی اللہ کی طرف سے جو عذاب کے اثرات ہیں وہ بھی میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہیں. اس لیے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ قرآن سننے سنانے کے برکات نصیب فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. جو مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما. اللہ قرآن اور روزے کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ